بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، حالات اور واقعات کیا ہیں؟ چیئرمین بانی جیل میں، کارکن جیل میں، ہمشیرگان جیل میں، اور سپرمین گنڈا پور کی پگڑی پہنائی گئی، ان کو ان کی پذیرائی کی گئی، اور وہ جو 40 سے 30 گھنٹے غائب رہے وہ کہاں رہے، اصل کہانی کیا ہے، یہ چیز آپ کو بتاؤں گا۔ اور قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ایک بار پھر طلب کر لیا گیا، صرف آئینی عدالت اور بس۔ یہ کس نے کہا یہ بھی بتاؤں گا، اور کیا آئینی ترامیم پر یا آئینی عدالت کے قیام پر وکلا تحریک کامیاب ہو سکے گی ماضی کی طرح یا نہیں، اس سے بھی آپ کو آگاہی دوں گا۔ تو پہلی بات یہی ہے کہ پی ٹی آئی میں اس وقت بڑے زور و شور سے گروپنگ، لڑائی، ناراضگی ہے، اور خاص طور پہ وی لاگر جو حمایتی تھے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا، سپرمین گنڈا پور کی اصل کہانی کیا ہے۔ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، یا جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ صحیح ہے۔ بیرسٹر سیف جو ان کے ترجمان ہیں کے پی کے میں، ان کا کہنا، ان کی کہانی کچھ اور ہے۔ گنڈا پور کا بیان کرنا، اسمبلی میں آ کے تقریر کرنا، اور تقریب پذیرائی جہاں ان کو پگڑی پہنائی گئی روایتی کہ واہ واہ کوئی ہے تو صرف گنڈا پور، اور بالکل اس نے مشن امپاسبل کو پاسبل کر دیا، اور خان کی حکم پر وہ پہنچ گیا ڈی چوک اسلام آباد۔ نہ اس نے پنجاب حکومت کی پرواہ کی، نہ وفاق کی پرواہ کی، اور وہ سب کچھ گراتے، لڑتے، جھگڑتے، للکارتے پہنچ گیا، اور واپس بھی آ گیا۔ یعنی گول یہی تھا، اور اس نے خود بھی یہی کہا گنڈا پور نے کہ میرے قائد کا حکم تھا ڈی چوک پہنچو، پنجاب حکومت نے کہا تھا اٹک کا پل کراس نہیں کرنے دیں گے، اور فوج بھی تعینات تھی، لیکن ببر شیر ٹائیگر عمران خان کا پہنچ گیا اور کامیابی سے آ گیا۔ اگلا پیغام عمران خان جو دیں گے وہ کریں گے، وہ کہتے ہیں کہ وہ 100 بار بھی کہے گا تو میں 100 بار بھی جاؤں گا، میں لشکر کشی سے باز نہیں ہوں گا۔ اب حکومت نے اس کے مقابلے میں کام شروع کر دیا، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، مقدمات بھی ہیں، اور جو مقدمات ہیں اس میں گنڈا پور بھی شامل ہیں، عمران خان بھی منصوبہ سازی میں شامل ہے، کیونکہ ان کے حکم پہ گئے، سب نے یہی کہا کہ ان کے حکم پہ اور گنڈا پور کے حکم پہ کیا جو کچھ کیا۔ تو یہ روایتی مقدمات بھی ہیں، روایتی بڑکیں بھی ہیں، روایتی مقدمات بھی ہیں، اور یہ مقدمات جو ہیں ہر سیاسی دور میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہاں، آمرانہ دور میں اس سے زیادہ ہوتے ہیں، اس کے انداز اور ہوتے ہیں، لیکن سیاسی دور میں یہی ہوتے ہیں کہ ایک ہی شخص پر 5 تھانوں میں، 8 تھانوں میں اکٹھا پرچے بنتے ہیں، اور بعد میں ثابت کرنا مشکل بن جاتا ہے کہ ایک ہی وقت میں کہاں تھا، سب جگہ کیسے تھا۔ لیکن پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کے کردار پہ اعتراض ہو رہا ہے۔ بیرسٹر سیف کا بیان اور وہ جو ہیں رؤف حسن، ان کا کہنا کچھ اور دونوں کے بیان اتنے متضاد ہیں کہ اس سے صاف واضح ہو رہا ہے کہ بیرسٹر صاحب کے مقابلے میں رؤف حسن جو ہیں کچھ سچ بول رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ چیزیں موقع کی مناسبت سے ہوتی ہیں تو ابھی نہیں بتائی جا سکتی، لیکن کہانی میں کچھ گڑبڑ ہے، یعنی رلا پایا جاتا ہے پاجی، میل جول ہے، بناسپتی کم پایا گیا، تو وہ یہ کہتے ہیں ابھی لیکن نہیں کیا جا سکتا، کچھ نہ کچھ تو ہے، اصل حقیقت، اصل کہانی یہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم پہنچ گئے جیلوں میں، خان مستقل جیل میں، بہنیں اس کی جیلوں میں پہنچ گئیں، بھانجا اس کا لاپتہ سمجھ لیں، ملٹری کورٹ میں ہے یا ملٹری کی کسٹڈی میں ہے، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، کوئی بات نہیں، تو پھر یہ سارے سے تو ہم کیوں سے ہیں، اصل لیڈر کہاں ہے؟ تو پی ٹی آئی ذرا یہ کہتا ہے یہ حکمت عملی بنائی گئی کہ اصل لیڈروں کو چھپا کے رکھیں، جو منتخب اراکین اسمبلی ہیں اور سینیٹرز ہیں، اس لیے کہ جو آئینی ترامیم ہے اس کا راستہ روکنا ہے، تو یہ نہ ہو کہ 63A یعنی 63A کے بعد ان پر ڈورے ڈال لے حکومت، ان کو اپنے قبضے میں کر لے، کیونکہ بیرسٹر پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہمارے 2 MNA لاپتہ ہیں، پتہ ہی نہیں، رابطہ ہی نہیں ہو رہا، اور اس سے زیادہ کا بھی ہے۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ کہیں وہ صدر آصف زرداری کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آ جائیں،
ان کی مفاہمتی پالیسی کی نظر نہ ہو جائیں اور آئینی ترمیموں سے. اس لیے انہوں نے ان کو مرغی کے بچوں کی طرح پروں کے نیچے چھپا کے رکھا ہوا ہے. لیکن کیا یہ محفوظ رہ سکیں گے؟ جب اجلاس ہوگا تو کیا آئیں گے نہیں؟ کیا ان لوگوں کے رابطے نہیں ہوں گے؟ علی امین گنڈا پور کے رابطے ہیں، رابطے تھے، رابطے رہیں گے فی الحال اس وقت تک جب تک ان سے عمران خان جو ہے ملاقات کا انکار نہیں کریں گے، لا تعلقی کا انکار نہیں کریں گے. ابھی وہ بھی ناراض ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا. لیکن کہنے والے یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ان کو سنگجانی کے راستے لایا گیا اور لانے والے لائے دوست اپنے جو ان کے سنگی ساتھی تھے، جو ان کے سہولت کار تھے، وہ لائے اور انہوں نے کہا جناب مارگلہ کی طرف سے ہو کے چپ کر کے بھائی چلے جاؤ. اور آپ کو پتہ مارگلہ میں بھی مارگلہ سے اوپر شیر بھی ہوتے ہیں اور نیچے بھی شیر آ جاتے ہیں. بعض اوقات شہریوں سے بھی وہاں مٹکا لڑاتے ہیں، ٹائیگر آتے رہتے ہیں. تو یہ وہاں سے ہو واقع جناب یہ پہنچ گئے. تو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ صرف 5 سے 15 منٹ کی ملاقات ہوئی. اگلوں نے کہا جناب بس آپ سے یہی وعدہ تھا، آپ کو یہاں تک پہنچا دیا، جائیں. اب آپ کا یہی تھا کہ ہم جائیں گے اور بس اور کچھ نہیں کریں گے. تو آپ تو نکلیں یہاں سے، باقیوں سے ہم نبٹ لیں گے. اور ان کو جس الفاظ میں بتایا گیا وہ ان کو سمجھ بھی آ گئی. یعنی وہ اتنے وہ نہیں ہے، معصوم آدمی نہیں کہ انہیں سمجھ نہ آتی، یا وہ کوئی جنگلی ہیں کہ انہیں سمجھ نہ آئے بات. تو وہ زبان ان کو سمجھ آ گئی، دوستوں کی، ساتھیوں کی، سہولت کاروں کی، اور وہ چپ کر کے پچھلے دروازے سے نکل لیے. اب ان کا کہنا میں وہیں تھا. کیسے تھے؟ کیونکہ بعد میں رینجر بھی آئی، پولیس بھی آئی، فورسز بھی آئی، یہ بعد میں آئی. اور جتنا وہ توڑ پھوڑ کا ڈرامہ کر رہے ہیں وہ بھی ڈرامہ ہے، اس لیے کہ وہاں مہمان ابھی بھی موجود تھے اور فیملی بلاک والوں کو 24 گھنٹے بھی دیے گئے خالی کریں، حالانکہ اسے سیل کر دیا گیا. تو وہاں اگر توڑ پھوڑ اتنی ہوتی تو وہ مہمان کیسے رہ سکتے تھے؟ اچھا، اس کے علاوہ بھی علی امین گنڈا پور کا پہلا بیان یہی تھا کہ آئی جی اسمبلی فلور پہ آ کے معافی مانگے گا. کیوں؟ کہ اس نے مجھے گالیاں دی ہیں، ایک صوبے کو چیف ایگزیکٹو کو گالیاں دی ہیں، اس نے ہماری توہین کی ہے. تو بھائی جب ملاقات ہی نہیں ہوئی تھی، آئی جی کے آنے سے پہلے تو نکل رہے ہو پچھلے دروازے سے، یعنی پچھلی گلی سے، پتلی گلی سے نکل کے چلتی ہے. تو پھر کس بات کی، کب آپ کی آئی جی سے ملاقات ہوئی کہ اس نے گالیاں دی آپ کو؟ تو یہ ساری کہانی جو ہے فیک لگ رہی ہے، بلکہ فیک ہے. اور اکثریت، اور وہ ہم اور آپ تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں رکھتے. مخالفین ہوں یا پارٹی کے وفادار نہ ہوں، ان کے بارے میں یہ نہیں. جو وفادار ہیں پارٹی کے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کوئی اور کھیل کھیل رہے ہیں اور دال میں کچھ کالا ہے، یہ دال پوری کالی ہے. تو یہ معاملات بھی چل رہے ہیں. اب حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس پھر بلانے کا فیصلہ کیا. ہفتہ اتوار تک میرا خیال یہ ہوگا، یعنی شنگھائی تعاون کانفرنس سے پہلے ہو جائے گا. اور ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس پہ جناب وہ ہوگی کہ بھائی آئینی ترامیم. تو مولانا صاحب جو تھے، ابھی یہ جو فلسطین کا آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ایوان صدر میں، اس میں ملاقات ہوئی، سیاسی بات چیت بھی ہوئی. نواز شریف صاحب بھی تھے اور بہت دیر کے بعد اکٹھے سارے موجود تھے. وہاں بلاول بھٹو زرداری بھی تھے اور باقی لیڈران بھی تھے، ایم ایل ولی خان بھی تھے. تو سارے لوگوں نے فیصلہ کیا یہ، اور مولانا نے جو وہاں پہ خطاب فرمایا اس میں یہی کہا کہ پاکستان اور معاشی استحکام کے لیے فتنہ اور فساد کی سیاست کو ختم کرنا ہوگا. آئین سر جوڑ کے بیٹھے، اور پھر انہوں نے یہی پیغام دیا کہ آئینی ترمیم پہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، آئینی عدالت پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن صرف آئینی عدالت اور بس. اس کے بعد وہ چلے گئے کراچی، یعنی یہ تو یقین دہانی انہوں نے کرا دی. تو اب حکومت نے فیصلہ وہی کیا جو میں نے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے راضی کر لیا کہ پارٹ ٹو پارٹ کریں گے، 2-3 حصوں میں سے آئینی ترمیم کو بانٹ کے کریں گے تاکہ ہضم ہو جائے. علی امین گنڈا پور کی تو باتیں لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ جب 18 تاریخ کے بعد عمران خان سے ملاقاتیں شروع ہوں گی اور ان کو اصل کہانی سنائی جائے گی، تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ علی امین گنڈا پور کے خلاف کوئی فیصلہ کر لیں. اور کہنے والے یہی کریں پی ٹی آئی کے ذرائع کہ کوئی نیا ذمہ دار معتبر وزیر اعلیٰ لانے کا فیصلہ کر لیں کے پی کے میں. لیکن دوسری جانب مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان سے یہ امید رکھنا بھی جو ہے وہ بھی ایک غلط فہمی ہے، کیونکہ ان کے اپنے جذبات بھی یہی ہیں. ان کو اچھا بھی وہی لگتا ہے جو دھاڑے، بولے، چیلنج کرے، للکارے اور اینٹ سے اینٹ بجانے کا جذبہ رکھتا ہو. لہٰذا ایسی تبدیلی کا بھی چانس کوئی نہیں لگتا. لیکن مسئلہ یہی ہے
یہ سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ علی امین گنڈاپور نے کس کو بیوقوف بنایا ہوا؟ اپنے پارٹی لیڈران کو، اپنی قیادت کو، عمران خان کو، یا مل کے کھیل رہے ہیں تو عوام کو بیوقوف بنا کر ان کو ایندھن بنا رہے ہیں احتجاج کا۔ یہ لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے اور سیاستدانوں کے لیے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔